अस्सलामुअलैकुम, जियो न्यूज़ के साथ मैं हूं नीलम यूसुफ और मैं हूं ज़ुहैब हसन। बुलेटिन का बाकायदा आगाज़ करते हैं। सबसे पहले खबर यह कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के रहनुमा आसिफ अली जरदारी ने कहा है कि शहबाज शरीफ ने चेयरमैन PAC पर खुर्शीद शाह से मुशावरत की होगी, वो उनसे क्यों बात करेंगे। जरदारी ने कहा कि राना तनवीर बंदा तो अच्छा है, देखते हैं, बात करते हैं। उन्होंने कहा कि मुल्क में IMF के लोग आकर बैठ गए हैं, अब तो लगता है IMF का ऑफिस पाकिस्तान शिफ्ट हो रहा है। IMF के लोग स्टेट बैंक में बैठे होंगे तो हम क्या मुल्क चलाएंगे। उस पार्टी से मुशावरत नहीं की गई और शहबाज शरीफ ने इस तरह PAC मुंतकिल की है जिस तरह विरासत इंतकाल होता है। तो सर आपसे मुशावरत हुई है? सर मुशावरत की है PAC में तब्दीली के हवाले से। खुर्शीद शाह से ज़रूर की होगी, मुझसे क्यों करें। अच्छा, IMF के हवाले से IMF तो अब मुझे लगता है कि उनका हेड ऑफिस शिफ्ट हो रहा है पाकिस्तान में, और IMF के लोग अगर हमारे यहाँ इस तरह बैठे रहेंगे बेटा आराम से और इस तरह आएंगे, आपकी बुक्स भी देखेंगे, आपके स्टेट बैंक के अंदर भी बैठे होंगे, तो हम क्या मुल्क चलाएंगे। सर राना तनवीर को पीपल्स पार्टी सपोर्ट करेगी अगर नून लीग उनको नामजद कर रही है? देखते हैं, मीटिंग करेंगे, बात करेंगे, बंदा तो अच्छा है। राना सनाउल्लाह ने शहबाज शरीफ के पब्लिक अकाउंट्स कमेटी की चेयरमैनशिप छोड़ने के मामले को नया ट्विस्ट दे दिया। कौमी असम्बली में खिताब करते हुए कहा कि ये फैसला हतमी नहीं। क्या स्पीकर सेक्रेटेरिएट को इस्तीफा मौसूल हुआ है? स्पीकर का जवाब नफी में मिलने पर कहा कि वजीर खारजा को पता नहीं किसने बताया और ये इस पर शुरू हो गया है। फिलहाल ये सिर्फ पार्लिमानी पार्टी की तजवीज़ है जिसकी पार्टी क़यादत से मंजूरी और दीगर अपोजिशन जमातों से मुशावरत होना बाकी है। शाह महमूद कुरैशी साहब जो हैं, ये खुद से ही इसके बाद जो है वो एक इन्होंने कहानी बनाई है, एक मफरूज़ा कायम किया है, उसके ऊपर खुद ही जो है इन्होंने फिर जो है वो बात करनी शुरू कर दी है। ये मुझे बताएं कि ये फरमा रहे हैं कि जी मियाँ शहबाज शरीफ साहब ने जो कहा है कि मेरी सेहत का मसला है, इनकी फ़ोन पे बात हुई है उनसे? इनको कब कहा है उन्होंने कि मेरी सेहत का मसला है? अच्छा, ये फरमा रहे हैं कि उन्होंने PAC की चेयरमैनशिप से इस्तीफ़ा दे दिया है। जनाब स्पीकर आप फरमाएं, आपके पास उनका कोई इस्तीफ़ा मौसूल हुआ है? नहीं। तो फिर ये इनको किसने कहा है? यानी इनका काम ही ये है सिर्फ मीडिया में आए कि इनके पास, मीडिया में तो और भी बहुत कुछ आता है। हाँ जी, जी। मीडिया में तो फिर इतना कुछ आता है कि उसका तो फिर ये उसके ऊपर बात नहीं कर पाएंगे। जनाब स्पीकर, हमारी पार्लिमानी पार्टी ने एक बात महसूस की और उसके मुताबिक हमारी पार्लिमानी पार्टी ने अपने पार्टी लीडर से जो है वो एक रिक्वेस्ट की है। फैसले को करने से पहले वो पीपल्स पार्टी से भी मशवरा करेंगे, वो MMA से भी मशवरा करेंगे और दूसरे लोगों, और हो सकता है गवर्नमेंट से भी मशवरा करें, शाह महमूद कुरैशी साहब से भी मशवरा करें। यानी हमारी पार्लिमानी पार्टी की जो है वो इन कैमरा प्रोसीडिंग है, वहाँ पे हमने एक जो है वो रिकमेंडेशन की है अपने पार्टी लीडर को, और कुरैशी साहब को इतना प्रॉब्लम पैदा हुआ है पिछले 3-4 दिन से। ये जहाँ पे जाते हैं वहाँ पे यही बात लेके बैठ जाते हैं कि जी उन्होंने ये कह दिया, उन्होंने वो कह दिया, ये ख़राब हो गया, वो ख़राब हो गया। अब कल से ये और काम पे लगे हुए हैं। ये हमारी पार्टी ने रीऑर्गेनाइजेशन की है। ये हम जवाबदेह होंगे इलेक्शन कमीशन को, या अगर कोई अदालत में जाता है मामला, इनको मोहतरमा मरियम नवाज साहबा को जो वाइस प्रेसिडेंट का ओहदा दिया गया है मुस्लिम लीग नून की तंजीम नौ में, उनके ऊपर इनको बड़ा प्रॉब्लम हो रहा है। अब कहाँ चले गए ये प्रवेश खटक साहब? ये कुरैशी साहब किधर आइए? जी 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 जा चुके हैं। तो जनाब स्पीकर, ये आप चेयर को एड्रेस करें जनाब। मेरा ख्याल है कि इनको जो है आप थैंक यू जो है वो कंटेम्प्ट का नोटिस जारी करें ताकि दोबारा ये इस किस्म की हरकत ना करें। वज़ीर आज़म इमरान खान ने सदारती निज़ाम की बहस पर इजहार ताज्जुब करते हुए कहा कि समझ नहीं आ रही कि सदारती निज़ाम की बात कहाँ से आ गई है। सीनियर सहाफ़ियों से गुफ्तगू में वज़ीर आज़म ने कहा कि पता नहीं कहाँ से ये बातें आ रही हैं। सदारती निज़ाम के लिए पहले पार्लियामेंट को तैयार होना पड़ेगा।
عام خبر یہ کہ سی ٹی ڈی نے کل عدم تنظیموں سے جڑی 11 تنظیموں پر پابندی کی سفارش کر دی۔ ذرائع سی ٹی ڈی سے یہ خبر ملی ہے، اس پر بات کریں گے۔ نمائندہ جیو نیوز اعزاز سید نے ہمیں جوائن کیا ہے۔ اعزاز، کیا ڈیٹیلز ہیں اس خبر کی؟ جی بالکل، 11 تنظیمیں ہیں جن کو کالعدم قرار دیے جانے کی سفارش کی گئی ہے سی ٹی ڈی لاہور اور سی ٹی ڈی کراچی کی طرف سے۔ ہمیں ذرائع نے بتایا کہ یہ وہ کالعدم تنظیمیں ہیں، یہ وہ تنظیمیں ہیں جو کہ پہلے سے کالعدم ہیں، ان کے ساتھ لنکڈ ہیں، اور 2 تنظیمیں ایسی بھی ہیں کراچی سے جن کا تعلق ہے، جن کے بارے میں یہ بتایا گیا ہے کہ یہ تنظیمیں ان کو مانیٹر کیا جائے، ان کو زیر نگرانی رکھا جائے، جبکہ 11 ہیں جن پر پابندی عائد کی جائے۔ اس پر اہم فیصلہ کرے گی وزارت داخلہ اور وزیر داخلہ بریگیڈیئر ریٹائرڈ اعجاز شاہ۔ ہمارے ذرائع کے مطابق اس حوالے سے اگلے 24 سے 48 گھنٹوں کے اندر یہ فیصلہ کیا جائے گا وزارت داخلہ میں۔ سی ٹی ڈی نے انٹیلیجنس رپورٹس بھی ارسال کی ہیں اور ان انٹیلیجنس رپورٹس کی روشنی میں انہیں بین کرنے کی سفارش کی گئی ہے۔ سی ٹی ڈی نے یہ سفارش کی ہے کہ 11 تنظیموں پر پابندی اور 2 کو زیر نگرانی رکھا جائے۔ اعزاز، اپڈیٹ کر رہے تھے آپ، بہت شکریہ آپ کا۔ سونے کی فی تولہ قیمت میں 1000 روپے کی کمی ہو گئی۔ سندھ صرافہ بازار کے ذرائع کے مطابق ملک میں 1 تولہ سونا اب 66,800 روپے کا ہو گیا۔ 10 گرام سونے کی قیمت 858 روپے کم ہو کر 57,270 روپے ہو گئی۔ عالمی صرافہ مارکیٹ میں سونے کی قدر $1 کم ہو کر $1281 فی اونس ہو گئی ہے۔ لاہور میں ایف آئی اے نے بڑی کارروائی کی ہے۔ پاکستانی لڑکیوں کو جھانسا دے کر شادی کرنے والا چینی باشندوں کا گروہ پکڑا گیا۔ لاہور ایئرپورٹ سمیت دیگر علاقوں سے 8 چینی باشندے گرفتار کر لیے گئے۔ گرفتار ملزمان میں ایک خاتون بھی شامل ہے۔ اسی خبر پر بات کریں گے جیو نیوز لاہور کے بیورو چیف رئیس انصاری سے۔ رئیس انصاری صاحب، یہ تو بہت سنگین معاملہ نظر آ رہا ہے، کیا کچھ دیکھا آپ نے اس خبر کو چیک کرنے کے دوران؟ دیکھیں جی، یہ واقعی سنگین معاملہ ہے، اور اس جو یہ خبر ہے اس پہ میں پچھلے کئی دنوں سے کام کر رہا تھا، اور یہ جو ایئرپورٹ کے قریب علاقہ بتایا گیا اور میں وہاں خود بھی گیا، اور وہاں پہ بالکل مشکوک سرگرمیاں نظر آئیں۔ اس میں کچھ ایسا ہو رہا تھا کہ جو چین سے کچھ باشندے آتے تھے، مطلب سب کو نہیں کہہ سکتے، جو اس میں انوالو تھے کچھ لوگ آتے تھے، اس میں یہ پورا گروپ ہے جو پیسے لے کے شادیاں کرواتا تھا۔ اور عام طور پر اس میں ہوتا ایسا کہ ایک گروپ ہے جو تقریباً 12 سے 15 لاکھ روپے لے کے یہ شادی کرواتا تھا، لیکن جس گھر میں یہ شادی کروائی جاتی تھی اس کو 2.5 لاکھ 3 لاکھ 3.5 لاکھ تک اس کو پیسے دیے جاتے تھے۔ جب اس کو یہ پیسے دے کے شادی کروائی جاتی تھی اس وقت تو لڑکی بعض کو جو ہے وہ ہنسی خوشی شادی کر لیتی تھی، لیکن بعد میں اسے یہ پتا چلتا تھا کہ یہ معاملہ کچھ اور ہے، کہ ان کو یہاں سے اگر جب چین لے جایا جائے گا تو وہاں انہیں دوسرے غلط کام کی طرف لگا دیا جائے گا۔ ہماری اس سلسلے میں جب وہاں ایک لڑکی سے براہ راست بات بھی ہوئی تو اس نے یہ کہا کہ دیکھیں میری شادی میں کرنا نہیں چاہتی تھی، اس وقت اور حالات تھے، لیکن جب شادی کے لیے میرے ماں باپ نے باقاعدہ مارا پیٹا اور میرے سے پیسے لیے گئے ان چائنیز سے، اس کے بعد شادی کر کے ہمیں لاہور لایا گیا کراچی سے، ایک لڑکی نے بتایا، اور اس نے کہا کہ لاہور میں جو ہے نا وہ یہ شادی کی گئی۔ اب یہاں انہوں نے یہ بھی بتایا کہ ہمارا مسئلہ ہمیں یہاں رکھا، اس کے ساتھ ایک اور لڑکی بھی ہے جو اپنے گھر جانا چاہتی ہے۔ یہ کہی گیا جیسے لاہور سے گرفتاریاں ہوئی ہیں اور یہ بتایا جا رہا ہے لڑکیاں جو جن سے شادی کی گئی اور پھر اس کے بعد ان سے جسم فروشی کرائی گئی وہ کراچی کی ہیں، تو یہ کیا ٹرینڈ ہے، اس سے متعلق بتائیے تھوڑا۔ جی وہ دیکھیں، جو اس وقت جو انہوں نے جھانسا دیا وہ سب سے اہم جھانسا یہ تھا کہ جو زیادہ تر ہم نے جو تحقیق کی ہے اس میں مسلمان نہیں کہتے تھے، وہ جو چائنیز کو آتے تھے ان کو بتایا جاتا کہ کرسچنز ہیں، لہٰذا جو میری بات ہوئی جس لڑکی سے وہ دونوں کرسچن لڑکیاں تھیں اور دونوں کراچی سے لائی گئیں، تو انہوں نے یہ کہا کہ ہم اپنے گھر جانا چاہتے ہیں لیکن اس طریقے سے جانا چاہتے ہیں کہ ہمارے ماں باپ کو بھی یہ پتہ نہ چلے کہ ہمیں واپس بھیجا گیا کسی اس طریقے سے کہ ہم چاہتی ہیں، بس ایسا ہو جائے کہ ہمیں گھر واپس بھیج دیا جائے۔ یعنی کہ رئیس صاحب جو اسپیسیفک کیس آپ بتا رہے ہیں اس میں تو کسی حد تک لگتا ہے کہ ان کے گھر والے بھی اس میں انوالوڈ ہی تھے۔ جی گھر دیکھیں، جہاں آپ کو پیسہ آ جائے وہ گھر والے انوالو ہیں، لیکن اس میں پیسے کے ساتھ ساتھ دوسری جو خطرناک چیز تھی، جب وہاں پہنچے تو کچھ لوگ مشکوک وہاں پھر رہے تھے اور ٹارچ سے نا وہ گھر کی نا نگرانی بھی کر رہے تھے۔ جب ہماری اس لڑکی سے بات ہوئی براہ راست تو اس لڑکی نے یہ کہا کہ یہ یہاں پر ایک پولیس والا آتا ہے جس کا نام وکاس ہے اور اس کا بھائی بھی آتا ہے، اور وہ ہمیں دھمکاتا ہے کہ اگر تم نے کہیں بات کی تو تمہیں یہیں جلا کر مار دیں گے، اور اس میں ایک کوئی ضلعی انتظامی کا آفیسر بھی آتا تھا، تو انہوں نے نام بھی بتایا کہ اور انہوں نے پولیس والے کا نام بتایا کہ پولیس والا بھی آتا ہے۔ اس میں سب سے خطرناک بات یہ کہ جو یہ گروہ کام کر رہا ہے اس میں کوئی ضلعی انتظامی کے ایک افسر اور پولیس والے بھی انوالو ہیں۔
اچھا رئیس صاحب یہ بھی کہے گا جیسے اس سے پہلے بھی یہ اے ٹی ایم اسکیم ہوا تھا، اس میں بھی چینی باشندے تھے، پھر یہ معاملہ بھی سامنے ہے، تو اس سے متعلق تو دیکھنے کی ضرورت ہے کہ کون آ رہا ہے چین سے پاکستان، اس کا ریکارڈ کیا ہے، اور کہیں کوئی کرمنل ریکارڈ تو نہیں ہے، اس پر تو نظر رکھنے کی ضرورت پڑے گا۔ جی بالکل، دیکھیں پہلی بات تو ان پہ نظر رکھنے کی ضرورت ہے، کیونکہ سارے چائنیز جو آ رہے ہیں وہ ترقیاتی کام کرنے کے لیے آ رہے ہیں، انجینئرز آ رہے ہیں، دوسرے آ رہے ہیں، لیکن ان میں کچھ ایسا ہوتا ہے کہ کچھ 10-5 لوگ ایسے ہوتے ہیں جو جرائم پیشہ بھی آ جاتے ہیں۔ یہ پوری دنیا میں جو یہ گرلز ٹریفکنگ کا معاملہ ہے، یہ بنگلہ دیش سے بھی ہو جاتا ہے، سری لنکا سے بھی، اور جگہ سے بھی ہوتا ہے۔ تو سب سے اہم بات جو ہے، سب سے اہم بات کہ وہ چائنیز ایمبیسی کو یہ سوچنا چاہیے کہ جب شادی ہو کے جا رہی ہو تو اس کی اتنی سخت کر دے، اتنی جانچ پڑتال ہو کہ یہ ریل شادی ہے یا شادی نہیں ہے، یہ اسی صورت میں ہی وہاں جانے سے رک سکتی ہیں۔ ورنہ تو وہ جو کاغذات ہیں، جو ہماری ایک اور لڑکی سے جو بات ہوئی، اس نے کہا کہ میرے تو کاغذ تیار ہے اور میں 1-2 دن تک یہاں سے چلی جاؤں گی، چائنا چلی جاؤں گی۔ وہ لاہور میں بھی، وہ بھی کراچی سے تعلق ہے، لیکن لاہور میں وہ ٹکسالی کے علاقے میں رہ رہی تھی۔ تو یہ سارا سلسلہ جو ہم نے وہاں دیکھا، جہاں پیسے انوالو ہوئے، اور پیسے کے ساتھ ساتھ جب یہ پولیس والوں کا آنا جانا اور دھمکانا، اس سے صاف ظاہر ہوا کہ یہ کوئی جینوین شادی نہیں ہے، یہ شادی کروائی گئی ہے اور لے جا کے انہیں جسم فروشی کے دھندے میں چین میں انہیں وہ کر دیا جائے گا۔ ہاں، جب ہم نے اسے بار بار پوچھا کہ کیا یہاں پر تو نہیں آپ سے جسم فروشی کرائی جا رہی، تو اس نے کہا کہ یہاں ابھی تک ایسی کوئی بات نہیں ہے، بس ہمیں رکھا جا رہا ہے، ایک واٹس ایپ کا نمبر ہے جس پہ ہم بات کبھی کر لیتے ہیں، دوسرا نمبر بڑا تشویشناک رئیس صاحب یقیناً یہ سارا معاملہ ہے، اس پر تفصیلاً ہم سے بات کر رہے تھے، بہت شکریہ آپ کا۔ جبکہ چینی باشندوں کی پاکستان میں شادیوں سے متعلق ہیومن رائٹس واچ نے بھی چشم کشا انکشافات کیے ہیں۔ ہیومن رائٹس واچ نے پاکستان سے لڑکیوں کی چین سمگلنگ پر تشویش کا اظہار کیا ہے۔ ذرائع کے مطابق چینی باشندے پاکستان سے لڑکیوں سے شادی کر کے مبینہ طور پر انہیں جسم فروشی کے دھندے میں استعمال کرتے ہیں۔ چینی باشندے 1 سال سے پنجاب میں شادیاں کر کے لڑکیوں کو اپنے ہمراہ لے جا رہے ہیں۔ ہیومن رائٹس واچ کے مطابق پاکستان میں پیش آنے والے واقعات ایشیا کے 5 اور ممالک سے مماثلت رکھتے ہیں۔ کراچی میں رمضان سے 1 دن پہلے بدترین ٹریفک جام ہو گیا ہے۔ ریڈ زون کی سڑکیں کنٹینر سے بند کرنے کا فیصلہ شہریوں کے لیے عذاب بن گیا۔ صدر، فوارہ چوک اور ملحقہ سڑکوں پر منٹوں کا سفر گھنٹوں میں طے ہوا، جس سے شہریوں کو پریشانی کا سامنا ہے۔ نمائندہ جیو نیوز طلحہ ہاشمی نے ہمیں جوائن کیا ہے۔ طلحہ، اس وقت کیا صورتحال ہے سڑکوں کی؟ دیکھیں، اس وقت بھی ٹریفک مکمل طور پہ کلیئر نہیں ہوا ہے۔ میری جو شہری ہیں وہ بہت زیادہ پریشان تھے اس سلسلے میں، کئی گھنٹے تک ٹریفک جام رہا، ابھی بھی ٹریفک کا فلو برقرار ہے۔ اس کی جو وجوہات سامنے آئی ہیں وہ یہ سامنے آئی ہیں کہ جو گورنر ہاؤس کا روڈ تھا اس کو نرسز کے احتجاج کے پیش نظر اس کو بند کیا گیا تھا، اس کے علاوہ پی اے ڈی سی کو بند کیا گیا تھا۔ احمد کیانی روڈ کچھ مذہبی تقریبات کی وجہ سے ویسے ہی بند تھا۔ 3 روڈ جب ڈسٹرب ہوئے تو ایک تو آج یہ سب سے بڑی وجہ تھی، اس کے بعد جو پہلا دن ہوتا ہے ہفتے کا اس میں ویسے ہی ٹریفک زیادہ ہوتا ہے، پھر رمضان کی وجہ سے جو لوگ ہیں وہ جلدی گھر جانے کی کوشش میں نکلے، جو کہ ڈی آئی جی ٹریفک کے بقول یہ تمام چیزیں مل کے ایک ٹریفک کا میس بن گیا تھا۔ ابھی بھی شہر میں ٹریفک کلیئر نہیں ہوا، ٹریفک کا دباؤ ابھی بھی موجود ہے۔ اشارہ فیصل ہو یا صدر ہو، اطراف کے علاقے ہوں یا جو اس وقت بزی روڈ ہیں جس میں لیاقت آباد ہے، جس میں ناظم آباد ہے، دیگر جو سڑکیں کراچی کی جو مین آرٹریز ہیں اس پہ ابھی بھی ٹریفک کا فلو ہے۔ ڈی آئی جی ٹریفک کا کہنا ہے کہ تمام وجوہات کے باوجود پولیس اہلکار، ٹریفک پولیس اہلکار سڑکوں پر ہیں، اسے ٹریفک کلیئر کرانے کی کوشش کر رہے ہیں، لیکن ٹریفک کا فلو ابھی بھی چند مقامات پر موجود ہے۔ بہت شکریہ طلحہ ہاشمی، آپ نے اپڈیٹ کیا۔ آگے بڑھتے ہیں۔ وزیر اعظم عمران خان نے کہا ہے کہ پنجاب میں انقلابی بلدیاتی نظام لایا جا رہا ہے۔ سینئر صحافیوں سے گفتگو میں کہا کہ پہلے ترقیاتی فنڈز بلدیات کے بجائے اراکین پارلیمنٹ کو دے دیے جاتے تھے۔ اب 140 ارب کا بجٹ براہ راست پنجاب کو اس حوالے سے چلا جائے گا۔ الیکشن کمیشن آف پاکستان نے پنجاب حکومت کے منظور کردہ نئے بلدیاتی ایکٹ 2019 کو الیکشن ایکٹ 2017 کی بعض اہم دفعات سے متصادم اور مبہم قرار دیا ہے۔ ان کا کہنا ہے کہ نئے ایکٹ میں پائی جانے والی غلطیاں درست نہ کی گئیں تو آئندہ بلدیاتی انتخابات کی شفافیت مشکوک ہو کر رہ جائے گی۔ لاہور سے رپورٹ کریں گے امین حفیظ۔ الیکشن کمیشن حکام کا لاہور میں جیو نیوز سے گفتگو میں اہم انکشاف۔
कहते हैं कि इलेक्शन एक्ट 2017 की शिक 27 के तहत किसी भी शख्स का नाम वोटर लिस्ट में बतौर वोटर उसके शनाख्ती कार्ड पर दर्ज मुस्तकिल या आर्जी पते की बुनियाद पर डाला जा सकता है, लेकिन पंजाब लोकल गवर्नमेंट एक्ट 2019 की शिक 89 के तहत किसी भी शख्स का वोटर लिस्ट में नाम शामिल कराने के लिए इंतहाबी हलके में उसकी मौजूदगी या वहाँ उसकी गैर मनकूला जायदाद का होना ज़रूरी है। इलेक्शन कमीशन हुकाम ने मज़ीद बताया कि लोकल गवर्नमेंट एक्ट 2019 के सफ़ा 23 और 26 में नेबरहुड कौंसल की आबादी के हवाले से भी तजाद पाया जाता है। एक जगह पर नेबरहुड कौंसल के लिए आबादी 36 से 44 हज़ार होना करार दिया गया है, जबकि दूसरी जगह पर लिखा है कि 20 से 45 हज़ार आबादी पर एक नेबरहुड कौंसल कायम की जाएगी। इलेक्शन कमीशन के मुताबिक इन तजादात और इबहाम की मौजूदगी में नई हल्का बंदियाँ और वोटर लिस्टों को अपडेट करना मुश्किल ही नहीं बल्कि नामुमकिन है। कैमरामैन मोहम्मद सादिक के साथ अमीन हफीज़, जियो न्यूज़, लाहौर। पंजाब में नया बल्दियाती निज़ाम लाया गया है। पंजाब में नए बल्दियाती निज़ाम के हवाले से हम बात करेंगे। साबिक मेयर कराची मुस्तफ़ा कमाल साहब इस वक्त हमारे साथ मौजूद। बहुत शुक्रिया, आपने वक्त दिया। कहिएगा, नया बल्दियाती निज़ाम आया, डिटेल्स तो इसकी मजीद भी आएंगी, लेकिन शहर के मेयर के बराह रास्त इंतखाब की इसमें बात की गई है और बहुत सी तब्दीलियाँ भी की गई हैं। आप क्या कहेंगे इस पर? सबसे पहले तो मैं इसको खुशाइन करार दूंगा, एटलीस्ट के जो है वो पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा में ये इम्प्लीमेंटेबल होगा। लेकिन मुझे अफसोस के साथ ये कहना पड़ता है साथ साथ के जो है वो मैं सिंध का रहने वाला हूँ, सिंध और बलूचिस्तान इस तब्दीली से महरूम है। और बहुत ही अच्छा होता कि खान साहब के साथ जो है वो चारों वजीर वज़राए आला बैठे होते। मैं बिल्कुल हम भी इसकी तायद करते हैं कि डायरेक्ट इलेक्शन होने चाहिए मेयर के और पार्टी बेसिस होना चाहिए, लेकिन ये अधूरी चंद कंडीशन जो हम समझते हैं कि जो होनी चाहिए थी, ये शुरुआत तो है, इब्तदा है, लेकिन ये एंड नहीं है। जैसे सबसे अहम जो चीज़ है वो थी ब्यूरोक्रेसी, और ये ब्यूरोक्रेसी डेफिनेटली प्रोविंशियल गवर्नमेंट की होगी। पाकिस्तान में इस वक्त जो है वो लोकल गवर्नमेंट के हवाले से डिस्ट्रिक्ट कैडर नहीं बना हुआ। हमारे यहाँ फेडरल कैडर है, प्रोविंशियल कैडर है, तो एट द एंड ऑफ द डे जो भी मेयर होगा उसको जो अफसरान होंगे वो आएंगे प्रोविंशियल गवर्नमेंट से, उसके अफसरान आएंगे, वो डीसीओ आएगा या कमिश्नर आएगा, जो भी होगा उसके लिए उसको चीफ सेक्रेटरी या वजीर आला से जो है रिक्वेस्ट करनी पड़ेगी। तो एट द एंड ऑफ द डे उसके अंदर जो भी ब्यूरोक्रेसी काम करेगी उसकी जजा व सजा का मालिक वो नहीं होगा। तो डिस्ट्रिक्ट इस लोकल गवर्नमेंट में जो एक पॉइंट मैं समझता हूँ और ऐड होना चाहिए इस तब्दीली वाली तमाम चीजों में कि डिस्ट्रिक्ट कैडर अपना डिस्ट्रिक्ट कैडर लोकल गवर्नमेंट अपना डिस्ट्रिक्ट कैडर क्रिएट करें, ताकि वो उनके अपनी उसकी जजा सजा के मालिक, प्रमोशन के उसको टैग करने के मालिक वो मेयर, इलेक्टेड मेयर खुद होना चाहिए। और प्रोविंशियल फाइनेंस कमीशन का इजरा होना चाहिए। अगर एनएफसी अवार्ड आप ले रहे हैं तो आप प्रोविंशियल फाइनेंस कमीशन का अवार्ड दें, और जब तक डिस्ट्रिक्ट कैडर आप नहीं करेंगे, फिर ये जो आज 2 सूबों में अनाउंस हो गया, फर्ज करें कि इमरान खान साहब की गवर्नमेंट ने पीटीआई की, इसलिए मैं कहता हूँ कि चारों सूबों की कौमी असेंबली की सीटें बराबर होनी चाहिए। पंजाब से ये मामला भी देखना चाहिए कि चारों सूबों की जो सीट्स हैं वो बराबर होनी चाहिए। और ये जो अभी बात की गई है नए बल्दियाती निज़ाम की, इसमें आप कह रहे हैं कि सिंध का नुमाइंदा यानी वज़ीर आला भी होते तो क्या ही बात थी। बहुत शुक्रिया, आपने वक्त दिया हमें। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं अलीना फारूक शेख और आप देख रहे हैं जियो न्यूज़। मज़ीद वीडियोज़ और अपडेट्स के लिए अभी सब्सक्राइब का बटन क्लिक कीजिए और देखते रहिए जियो न्यूज़।